غریب حسین، میرے غریب حسین، میرے غریب حسین. والآخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله دائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہم سب مل کر دعائے سلامتی امام زبان پڑھتے ہیں اپنے مولا کی سلامتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام تر تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، مجھے آپ کو پیدا کیا ہے اور ہم سب کو، اس پوری کائنات کو وہ رب ذوالجلال پال رہا ہے. قرآن اور وارث قرآن کے عنوان کے تحت اس عشرہ اول کی یہ تیسری مجلس آپ کی سماعت ہوئی. رب ذوالجلال نے ہم سے وہ کیسی زندگی چاہتا ہے یہ سکھانے کے لیے اس نے اس زمین کو خلق کرنے کے بعد 1,24,000 انبیاء بھیجے اور ہمارے 12 اماموں کو بھیجا. ہمارے آئمہ نے بتایا خدا ہم سے کیسے زندگی چاہتا ہے. اور جیسا کہ میں نے کل کہا تھا، زندگی سکھ اور دکھ سے معمور ہے. جب دکھ آئے انسان بلبلا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، کیا کروں اس مصیبت سے نکل جاؤں. تو اللہ نے قرآن میں کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو اللہ کس سے؟ صبر اور صلات کے ذریعے، روزے اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد مانگو. اور کیسے مانگے یہ سلیقہ ہمیں محمد و آل محمد نے سکھایا. آپ کے سامنے روزانہ میں ایک مستحب نماز کا تذکرہ کر رہی ہوں کہ ہم ان نمازوں کو پڑھیں تو پروردگار عالم ہم کو
اس بلا جس مصیبت میں ہم گرفتار ہو اس مصیبت سے نکال دیتا ہے. آج میں جس نماز کا تذکرہ کرتی ہوں تمام مومنین اس نماز سے واقف ہیں، مگر اس نماز کے فضائل اتنے ہیں، کتنا بھی کوئی بیان کرنا چاہے اس کے فضائل مکمل ختم نہیں ہو سکتے. وہ کیا؟ آج جو نماز بیان کر رہی ہوں وہ نماز شب. نماز شب ایسی نماز ہے جس کے رسول ختم مرتبت احمد مجتبیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. رسول اسلام کہتے ہیں نماز شب اللہ سے محبت کا ثبوت ہے. اللہ نے کہا نا اگر میرے قریب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم نیت کرتے ہیں قربتاً الی اللہ، اور اللہ کہتا ہے اگر میرے قریب آنا چاہتے ہو تو میرے ہر واجب پہ عمل کرو، میرے قریب آ جاؤ گے. لیکن اگر مجھ سے محبت کا ثبوت دینا چاہتے ہو، یعنی اگر کوئی مستحب عمل کرو گے تو یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو. نماز شب مستحب ہے اور جو رات کو اٹھ کے پڑھی جائے تو وہ اس قدر اتنی فضیلتوں والی نماز ہے کہ رسول خدا کہتے ہیں یہ اللہ سے محبت کا ثبوت ہے اور یہ ملائکہ سے دوستی کا سبب ہے. چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. چھٹے امام بیان کرتے ہیں اس نماز شب میں دنیا کے فائدے بھی ہیں اور آخرت کے فائدے بھی ہیں، جسم کے فائدے بھی ہیں اور روح کے فائدے بھی ہیں. کیسے جسم کے فائدے ہیں؟ چھٹے امام بیان کرتے ہیں جو نماز شب پڑھتا ہے اللہ اس کے چہرے کو خوبصورت بنا دیتا ہے، اللہ اس کے جسم کو خوشبودار بنا دیتا ہے، اللہ اس کے اخلاق کو بہترین بنا دیتا ہے. اور جو نماز شب پڑھتا ہے خدا اس کے غم کو دور کر دیتا ہے، خدا اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے، اس کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے، اور جتنے اس کے دشمن ہیں ان کے شر سے بچا لیتا ہے. یعنی ایک نماز شب ہے اور جس کا فائدہ ہمیں جسمانی بھی اور روحانی بھی. اور مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. مولائے متقیان کہتے ہیں بہت ساری ایسی حاجتیں ہوتی ہیں جتنی بھی دعائیں مانگے جائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی. دیکھیں ہمارے امام کو کتنا ہم سب کے حالات سے باخبر ہے. مولا کہتے ہیں بہت ساری حاجتیں ایسی ہوتی ہیں مانگے جا رہے ہیں، یہ پڑھ کے دعا مانگ رہے ہیں، وہ پڑھ کے دعا مانگ رہے ہیں، یہ صدقہ دے کے، یہ واسطے دے کے، مگر قبول نہیں ہو رہی. مولا کہتے ہیں وہ نا قبول ہونے والی حاجت بھی نماز شب میں قبول ہو جاتی ہے. اگر کوئی نماز شب پڑھتا ہے تو نماز شب میں وہ حاجت بھی قبول ہو جاتی ہے. اور کتنی نمازیں ہیں دیکھیے، اللہ نے تمام مستحب نمازوں میں بہت گنجائش رکھی ہے، اور خصوصاً کی جو نماز شب ہے 11 رکعت نماز ہے تو 11 رکعت نماز، لیکن ہر رکعت میں اگر آپ صرف الحمد پڑھیں تو بھی کافی ہے. یعنی ہم جتنی نمازیں واجب پڑھتے ہیں تو الحمد کے بعد سورہ پڑھتے ہیں، لیکن نماز شب میں آپ فقط الحمد پڑھ لیں تو کافی ہے. اچھا، بچوں کو عادت ڈالنے کے لیے 11 رکعت نماز کیسے پڑھیں؟ اب تو آیت اللہ سستانی کے جو مقلدین ہیں ان کے تو بہت آسانی ہے کہ آپ عشاء کے بعد بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. تو جو اب بچوں کو ہم کیسے عادت ڈالیں؟ دیکھیے بچپنے کا زمانہ جو ہوتا ہے نا واقعاً یہ عادت ڈالنے کا ہوتا ہے. بچپن میں جو ہم نے پوئٹری یاد کی تھی اسکول میں بابا بلیک شپ، وہ بوڑھے ہو کے بھی یاد ہے. کیوں؟ اس عمر میں ہمارے دل کے وقت پہ لکھ گئی جو تحریر موجود ہے. تو اگر ہم بچپن سے بچوں کے دل پہ وہ تحریر ڈالیں، وہ چیزیں یاد دلائیں تو ساری زندگی بچے عمل کریں گے. اب 11 رکعت نماز پڑھتے بچے جان جائے گی اب 11 رکعت کیسے پڑھیں؟ 3 رکعت سے شروع کریں. 3 نہیں پڑھ سکتے تو 1 رکعت سے شروع کریں، نماز وتر سے شروع کریں، ورنہ 3 آپ شفع اور وتر پڑھ لیجئے. تو جو بھی نماز شب کے فائدے کو حاصل کرنا چاہے وہ کسی بھی صورت میں نماز شب کو چھوڑنا ہے. جی میرے استاد کہا کرتے تھے اللہ سے کیا کہیں گے نماز شب نہیں پڑھی، کیونکہ اللہ تو کہتا ہے اگر تم چلتے پھرتے پڑھنا چاہو تو چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہو، اگر تم بیٹھ کے پڑھنا چاہو تو مستحب نمازیں بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر تم زیادہ قرأت نہیں کر سکتے فقط الحمد پڑھ لو. یعنی اتنی گنجائش رکھی اس نماز میں، تم کیا سوچ کے اللہ کو کہ میں نے اس لیے نہیں پڑھی. اور اتنا اجر و ثواب خدا دے رہا ہے کہ ہمیں کسی بھی حال میں نماز شب قضا نہیں کرنی چاہیے. یعنی علماء کے روایتوں میں ملتا ہے، شیخ عباس قمی ان کے بیٹے کہتے ہیں ایک شب میں صبح اٹھا تو میں دیکھا میرے والد رو رہے ہیں. میں نے کہا کیا ہوا، آپ کیوں رو رہے ہیں بابا؟ کہا آج کی نماز شب مجھ سے قضا ہو گئی. بابا وہ تو مستحب نماز ہے.
واجب نماز تو آپ کی نہیں ہوتی، میں اسی لیے رو رہا ہوں کہ مستحب نماز مجھ سے کیوں قضا ہوئی. یعنی ہمارے علماء، ہمارے محدثین روتے تھے اگر نماز شب قضا ہو جائے. پروردگار عالم اس مجلس حسین کے صدقے میں ہم سب کو اس نماز شب کا پابند رکھے. صلوات پڑھ دیجیے بابا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. قرآن اور وارث قرآن کے ذکر میں آپ کے سامنے جو حدیث ثقلین ہے، جو رسول اسلام نے کہا تھا میں جا رہا ہوں اور تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑ جانا. اور اللہ کا احسان ہے کہ جب جب ہم مجلس کے فرش اعضاء پہ آتے ہیں تو ہم قرآن کا بھی تذکرہ کرتے ہیں اور اہل بیت کا بھی، اور اس بات کا پروف دیتے ہیں کہ رسول اللہ ہم آپ کے فرمان کو نہیں بھولے، اور انشاءاللہ ہم رسول کے پاس حوض کوثر پہ پہنچیں گے. تو قرآن اور وارث قرآن، جو صفت جو خوبی قرآن کی ہے وہی صفت اور وہی خوبی وارث قرآن کی ہے. قرآن کی ایک خوبی یہ بھی ہے، قرآن عقلوں کو حیران کر دیتا ہے. یعنی آپ سوچیے قرآن 1400 برس پہلے نازل ہوا، بچے کی خلقت پیٹ میں کیسے ہوتی ہے قرآن نے بتا دیا آیتوں میں، جو بعد میں پروو ہوئی. اور لوگ حیران، جو سائنٹسٹ پڑھتے ہیں، جو ڈاکٹرز پڑھتے ہیں، قرآن نے اس وقت بتایا جب نہ تو الٹرا ساؤنڈ ہے، نہ کوئی جان سکتا ہے بچے کی خلقت کیسے ہو رہی ہے. مطلب الہامی کلام ہے قرآن. یعنی قرآن عقلوں کو حیران کر دیتا ہے. اور اسی طرح اہل بیت کے فضائل بھی عقلوں کو حیران کر دیتے ہیں، اہل بیت کے مصائب بھی عقلوں کو حیران کر دیتے ہیں. دونوں باتوں کی وضاحت کے لیے ایک ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں گی. کتاب واقعات قرآن، اس میں ایک روایت ہے، عتبہ بن ربیعہ عرب کے قبیلے کا سردار، جب حضرت حمزہ نے اسلام قبول کر لیا تو عرب میں بڑی ہلچل تھی. اب تو حمزہ مسلمان ہو گئے، اب تو اسلام بڑی تیزی سے پھیلے گا، اور اب کیا کیا جائے کہ محمد مصطفیٰ کو روکا جائے. سارے عرب قبیلوں کے سردار بیٹھے ہیں اور میٹنگ ہو رہی ہے. اس میں یہ عتبہ بن ربیعہ بھی ہے. عتبہ بن ربیعہ سب بات میں عتبہ بن ربیعہ کہتا ہے میں چاہتا ہوں محمد کے پاس، ان کو دولت کا، اقتدار کا، عورت کا لالچ دیتا ہوں، اور اگر وہ مان گئے تو یہ نیا دین پھیلنے سے رک جائے گا. لوگوں نے کہا جاؤ تم بھی آزما کے دیکھ لو، ہم سب تو کوشش کر چکے ہیں. عتبہ بن ربیعہ رسول اسلام کے پاس آیا اور آ کر ان کو کہتے ہیں ہم آپ کو اتنی دولت دے دیں گے، ہم آپ کو اتنا اقتدار دے دیں گے، آپ جو لڑکی پہ ہاتھ رکھیں اس سے آپ کی شادی ہو جائے گی. سب کچھ بول رہا ہے کہ آپ اس نئے دن کو چھوڑ دیں. جب رسول خدا کہتے ہیں تم نے اپنی بات کر لی مکمل؟ کہا ہاں. کہا اب میری بات سنو، اللہ کا کلام سنو. اس وقت رسول اسلام نے سورہ فصلت پڑھنا شروع کیا، اور جب سورہ فصلت شروع ہوتی بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربی لو کانوا یعلمون. یعنی سورہ فصلت پڑھنا شروع کیا. اچھا وہ عرب ہے، ہم اور آپ کو تو ترجمہ پڑھنا پڑتا ہے نا، وہ تو عرب ہے، سمجھ رہے ہیں خدا کیا کہہ رہا ہے. اب وہ یعنی رسول نے سورہ فصلت کو وہاں تک پڑھا جب آیت آ جاتی ہے سجدہ واجب ہو جاتا ہے. رسول نے سجدہ کیا اور پھر اس نے کہا عتبہ تم نے خدا کا کلام سنا؟ اب رسول کہہ رہے ہیں تو خاموش. رسول نے کہا عتبہ تم نے خدا کا کلام سنا؟ اب رسول کے چہرے کو ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہا ہے، گور رہا ہے اور کچھ بول نہیں پا رہا. عقل حیران ہے خدا کا کلام سن کے، کچھ بھی بول نہیں پا رہا. اٹھا وہاں سے آیا اپنے قبیلے میں، اس کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ نہیں اب کچھ صحیح نہیں ہے. وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ کہہ رہے تھے دیکھو شاید محمد کے کلام نے اس پر بھی اثر کر دیا، یہ لگ رہا ہے کچھ ہوا ہے. وہ قریب آیا، لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ محمد کو محمد کے ہاتھ میں چھوڑ دو. اگر یہ صحیح ہے اور اگر اس کو فتح مل گئی، اقتدار مل گیا تو تمہارے قبیلے کا تم بھی واہ کر لینا، اور اگر یہ غلط ہے تو اگر اس کو لوگوں نے مار دیا تو تم کو ماننا نہیں پڑے گا، لوگ اسے خود ہی ختم کر دیں گے. جب اس نے یہ جملہ کہا تو جتنے بیٹھے ہوئے قبیلوں کے سرات سے کہیں دیکھو اس پر بھی محمد کے کلام کا اثر ہو گیا. یعنی وہ جو بولنے سمجھانے آیا تھا اس کی عقل حیران تھی خدا کا کلام سن کے. یہ قرآن کی صفت ہے، اور یہی صفت وارث قرآن کی بھی ہے کہ وارث قرآن کو اللہ نے ایسے فضائل دیے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے. اور روایتوں میں کہ آپ وہ واقعہ جو آپ سب کو ازبر ہے، مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. خیبر کو فتح کرنا تھا
اور جب خیبر کو فتح کرنا تھا رسول ہر دن ایک لشکر بھیجتے تھے، ایک کو لشکر کا سردار بنا کے بھیجتے تھے، اور وہ جاتے تھے پھر بھاگ کے پلٹ آتے تھے. کیوں آ گئے؟ میں تو کہا تھا جب تک فتح نہ ملے مت آنا. تو کبھی لشکر کہتا تھا سردار بھاگ گیا، اور کبھی سردار کہتا تھا لشکر بھاگ گیا. 39 days 39 دن گزر گئے. اب رسول اسلام کے چہرے پہ جلال نمودار ہوا. بچے پوچھیں گے یہ 39 دن لگے کیسے؟ کیا مولا علی نہیں تھے؟ ہاں مولا علی نہیں تھے. مولا علی کی آنکھوں میں آئی انفیکشن ہوا تھا، آشوب چشم، تو مولا نہیں آئے تھے. اب 39 دن گزر گئے. اب رسول کے چہرے پہ جلال نمودار ہوا. رسول نے کہا کل میں علم اس کو دوں گا جو کرار غیر فرار ہوگا. اللہ اور رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے، وہ اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا. سب نے سن لیا. جب کل صبح علم اس کو ملے گا. کہتے ہیں روایتوں میں یہ ساری رات پورا لشکر اسلام بے چین تھا کہ دیکھو صبح کس کو علم ملتا ہے. جب صبح ہوئی نماز فجر ادا ہو گئی. اب سارا جتنے لشکر تھے سب جمع ہونا شروع ہوئے، اور رسول جو اپنے خیمے میں تھے باہر آئے تو کہتے ہیں لوگ اپنی ایڑیوں کے بل پہ کھڑے تھے کہ ہمارا سر ذرا سا اونچا ہو جائے اور رسول ہمیں دیکھ لے، شاید ہمیں علم دے دے. اور رسول جب آئے تھے تو چند لمحے پہلے جبرائیل حدیث قدسی لے کے رسول کے پاس آئے تھے. اور حدیث قدسی کیا؟ ناد علی. اللہ نے پیغام بھیجا تھا میرے حبیب سے کہو ناد علی مظہر العجائب، ناد پکارنا، علی کو پکارو. میرا دل چاہتا ہے میں ہاتھ جوڑ کے کہوں بارے لہا ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں تو اپنے حبیب سے کیوں کہہ رہا ہے کہ پکارو؟ تو خود علی کو بھیج دے. تیرے رسول کا مرتبہ بلند ہے تو کیوں کہہ رہا ہے علی کو پکارو؟ تو یقیناً بارگاہ رسالت سے جواب ملے گا. اس لیے اللہ نے کہا پکارو. اگر میں پکاروں گا تو بعد میں پکارنے والوں کے لیے سنت بن جائے گا، اور اگر میں نہ پکاروں گا تو بعد میں پکارنے والوں کے لیے لوگ کہیں گے بدعت ہے. اس لیے رسول نے پکارا کہ سنت رسول بن جائے. اور کیا دیا ناد علی میں؟ ناد علی مظہر العجائب، علی کو پکارو ان سے تم عجائبات دیکھو گے. وہ مظہر العجائب. اور واقعاً ایسے ہی ہوا. جب رسول کو یہ حدیث قدسی وصول ہو گئی تھی اللہ کی طرف سے، جبرائیل لے آئے تھے اور کیا کہا تھا؟ اونن لکا فی النوائب، تم اپنی تکلیفوں میں مصیبتوں میں ان کو مددگار پاؤ گے. رسول آئے، سوال کیا آئینا علی، علی کہاں ہے؟ کسی نے کہا کہ علی کی آنکھوں میں آشوب چشم ہے تو وہ نہیں آ سکے، بلاؤ علی کو. لوگ بلانے گئے کہ آپ کو رسول اسلام بلا رہے ہیں. مولا کی آنکھوں میں اتنی تکلیف تھی کہ مولا آنکھ کھول نہیں پا رہے تھے. مولا کو کون لے کے آیا؟ ابو ذر اور سلمان. اور اس شان سے آئے ہیں کہ ایک ہاتھ ابو ذر کے کاندھے پر، ایک ہاتھ سلمان فارسی کے کاندھے پر. جب مولا آئے ہیں رسول اسلام نے پوچھا علی کیا حال ہے آنکھوں کا؟ رسول خدا آنکھ میں اتنی تکلیف ہے کہ آنکھ کھول نہیں پا رہا. رسول اسلام نے اپنی انگشت مبارک کو اپنی زبان سے لگایا، لعاب لگا، اور پھر علی کی آنکھوں میں ایسے پھیرا، ایسے آنکھیں کھولی جیسے قرآن کے ورق کھولتے ہیں. صلوات کیجیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. مولا مشکل کشا نے آنکھوں کو کھولا ہے. رسول خدا نے علم دیا ہے. کہا علی جاؤ. کہا کب تک لڑوں؟ کہا جب تک فتح نہ مل جائے اس وقت تک علی لڑنا ہے. مولا متقیان نے علم لیا، آگے بڑھے، گھوڑے پہ سوار ہوئے. اب علی جا رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا نا آل محمد عقلوں کو حیران کر دیتے ہیں. جب مولا علی علم لے کے، اور وہ جو خیبر کا قلعہ تھا یہودیوں کا، جہاں ان کے بڑے بڑے جو پہلوان نما طاقتور انسان ہوتے تھے ان کو رکھا جاتا تھا، دولت رکھی جاتی تھی. حالانکہ وہ قلعہ بنا اس لیے تھا کہ جب آخری نبی آئے گا تو ہم اس کا ساتھ دیں گے، مگر پھر اسی نبی کے خلاف ہو گئے. تو کیا ہوا؟ اب جب مولا علی علم لے کر خیبر کے قلعے کے سامنے کھڑے ہوئے، مولا نے پتھر پہ علم مارا، اور وہ پتھر ایسا ہو گیا جیسے بوم، پتھر میں علم گڑ گیا. ادھر پتھر میں علم کا گڑنا تھا، قلعے میں موجود مرحب دیکھ رہا تھا. مرحب کے پاس نجومی کھڑا تھا. تو نجومی سے پوچھا یہ کیا ہے؟ نہ گھبرا، اس کا کمال نہیں ہے. فلاں برج جب فلاں ستارے کے سامنے آ جائے تو پھر پتھر بھی موم ہو جاتا ہے، یہ اس کا کمال نہیں ہے. امامت کے کانوں نے سن لیا. نجومی جو کہہ رہا تھا کہ یہ اس کا کمال نہیں ہے، یہ تو
تو برج کا کمال ہے، اس ستارے کا کمال ہے. امامت کے کانوں نے سنا، علی نے علم نکالا، دوسرے پتھر پہ گاڑا، پتھر میں گڑ گیا، پھر نکالا، پھر دوسرے پتھر میں گاڑا، پھر مولا نے نکالا، پھر تیسرے پتھر میں گاڑا. اب جو گاڑا تو مرحب پوچھتا ہے نجومی سے، یہ کیا ہوا؟ کہا اس نوجوان سے نہ لڑنا، اس لیے کہ جب یہ علم اٹھاتا ہے برج اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے، جب یہ علم کاٹتا ہے برج اپنی جگہ پہ جاتا ہے. یہ زمین پہ بیٹھ کے ستاروں کو گھما رہا ہے. حیدری حیدری نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یہ زمین پہ بیٹھ کے ستاروں کو گھما رہا ہے. سبحان اللہ. غیروں کی عقلیں حیران تھیں، یہ کون آ گیا، اور علی نے اپنوں کو بھی حیران کیا. یہ تو غیر تھے نا. جب مولا نے کہا کہ آؤ سامنے، مرحب آیا ہے، بڑا نامی گرامی پہلوان تھا. مولا نے اس کے سامنے کہا تو پلٹ جا. کہا نہیں پلٹ کے نہیں جاؤں گا. کیوں؟ عورتیں مذاق اڑائیں گی. کہا اچھا اسلام قبول کر لے. کہا نہیں اسلام میں قبول نہیں کروں گا. مولا نے کہا اچھا تو گھوڑے پہ، میں زمین پر، تو بھی نیچے اترا. وہ نیچے اتر کے آیا ہے اور علی کی ایک ہی ضرب نے اس کا کام تمام کر دیا. جب مرحب قتل ہو گیا اس کے بعد مولا نے کیا کیا، وہ دروازہ جو 70 افراد مل کے کھولتے تھے، علی نے ایک ہاتھ کی انگلیوں سے اس کے شکنج، اس کے دروازے کی کنڈی کو پکڑا ہے اور جھٹکا دیا ہے. وہ دروازہ اکھیڑا. مولا نے دروازہ رکھا اور کہا لشکر اسلام سے اس دروازے پہ سے گزر کے قلعے میں داخل ہو جاؤ. اب لشکر اسلام گزر کے داخل ہو رہا ہے. کچھ لوگ دوڑ کے رسول کے پاس گئے. اللہ کے رسول عجب بات ہوئی، وہ دروازہ جو 70 لوگ کھولا کرتے تھے وہ علی نے انگلیوں سے اکھیڑ لیا اور انگلیوں سے پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں. پورا لشکر اسلام اس دروازے کے اوپر سے گزر کے قلعے میں داخل ہو رہا ہے. رسول کہتے ہیں تم نے علی کے ہاتھوں کو دیکھا، پیروں کو نہیں دیکھا. اب جب پیروں کو دیکھنے کے لیے کہا پھر بھاگے بھاگے گئے. دیکھا کہ علی کے پیر نہ زمین پر ہیں، پیر معلق ہیں، اور یہ اعلان کر رہے ہیں جو ابو تراب ہوتا ہے اس کو تراب کھینچ نہیں سکتی. سبحان اللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قرآن جس طرح عقلوں کو حیران کر دیتا ہے، اہل بیت بھی اپنے چاہنے والوں کو بھی اور اپنے دشمنوں کو بھی حیران کر دیتے ہیں. علی کے فضائل ایسے ہیں. اور ہم صدقے میں محمد والے محمد کے اس فرش اعضاء پر آیت الکرسی کو سمجھ رہے ہیں. آیت الکرسی کی آج ایک فضیلت کی حدیث آپ کے سامنے پیش کروں. رسول ختمی مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اور یہ حدیث جو آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں یہ رسول خدا سے بھی مروی ہے اور باب الحوائج امام موسی کاظم علیہ السلام سے بھی مروی ہے. اور بیان کرتے ہیں اگر کوئی وقت زوال سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھے، 2 رکعت کر کے، ہر رکعت میں ایک دفعہ الحم اور ایک دفعہ آیت الکرسی، 2 رکعت پڑھ لی، تشہد سلام، پھر نیت کی 2 رکعت. جو یہ 4 رکعت پڑھے اس کی ہر رکعت میں الحمد اور آیت الکرسی ہو تو امام کہتے ہیں پروردگار عالم اس نماز کی برکت سے اس کے جسم کو، اس کے مال کو، اس کی آل کو، اس کے دین کو، اس کی دنیا کو محفوظ کر دے گا. یعنی مکمل عافیت اسے حاصل ہو جائے گی جو اس طرح سے آیت الکرسی کے ساتھ نماز کو ادا کرے گا. یعنی ایک آیت الکرسی ہے، ہمارا دین، دنیا، اولاد، ماں باپ، جان، سب کچھ محفوظ ہو جائے گا جب ہم اس طریقے سے نماز کو ادا کریں گے. کل کی مجلس تک ہم اس منزل پہ پہنچے تھے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. آج ہم بیان کریں گے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے لہو، سب کچھ اس کا ہے. لہو ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں اس کے درمیان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے. جب سب اللہ کا ہے تو واقعی عقل سوچ کے حیران رہ جاتی ہے. جب سب اللہ کا ہے تو یہ نمرود کو، یہ فرعون کو، یہ شداد کو کوئی بتانے والا نہیں تھا. یہ زمین تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ زمین خدا کی، سورج خدا کا، چاند خدا کا، کس کے مقابلے پہ آپ اعلان کر رہے ہو؟ کیوں بغاوت کر رہے ہو؟ مگر بڑے بڑے سرکش، حتیٰ کہ یزید کیوں حسین کا سر مانگ رہا ہے؟ حجت خدا ہے.
مگر جو خدا کی قدرت کو، خدا کے اقتدار کو نہیں سمجھ پاتا، غافل رہتا ہے، وہ خدا ہونے کا، وہ طاغوت کا دعویٰ کرتا ہے. اور جس کو سمجھ میں آ جائے خدا کی خدائی، اس کو اصلاح مل جاتی ہے، اس کو ہدایت مل جاتی ہے. اور کیسے مل جاتی ہے؟ باب الحواج امام مسیح کاظم علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. باب الحوائج امام بغداد کی گلی سے گزر رہے ہیں. بغداد کی گلی سے گزر رہے ہیں، گھر کے اندر سے گانے بجانے کی آوازیں آ رہی ہیں. بہت شراب و شباب کی محفل ہے، آوازیں بلند آواز میں، اور لگ رہا ہے کہ وہ گا رہا ہے. اتفاق سے اس گھر سے باہر ایک کنیز نکلی. ساتھ امام نے سوال کر لیا، اس گھر کا مالک آزاد ہے یا غلام ہے؟ میرا مالک تو آزاد ہے. کنیز کہتی ہے نہیں، میرا مالک کسی کا غلام نہیں ہے. ساتھ امام کہتے ہیں ہاں لگتا ہے، اگر غلام ہوتا تو سوچتا کہ میرا مالک مجھ سے خفا نہ ہو جائے. یہ کہہ کے ساتھ امام گزر گئے. جب وہ کنیز اندر پہنچی، وہ مکان تھا بشر حافی کا. جب وہ کنیز اندر پہنچی تو بشر پوچھتا ہے تمہیں اتنی دیر کیوں ہوئی؟ کہا ایک بڑے نور جلالت والے بزرگ گزرے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا مالک آزاد ہے یا تمہارا مالک غلام؟ میں نے کہا آزاد ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں اگر غلام ہوتا تو یقیناً سوچتا کہ میرا مالک مجھ سے خفا نہ ہونے پائے. یہ جملے جو امامت کی زبان سے ادا ہوئے، اتنا اثر کیا اس بشر پہ. اسی وقت اٹھا، گھر سے باہر نکلا، پیروں میں جوتیاں نہیں تھیں، بھاگتا اور ڈھونڈتا ہوا گلیوں میں، آخر کار اس نے ساتھی امام کو پکڑ لیا. کہا مولا ہاں میں آزاد تھا مگر اب غلام بننا چاہتا ہوں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا عبد، آپ کے معنی کیا ہیں؟ آپ کے معنی ہی غلام، جو کسی آقا کا غلام ہو. ہم سب خدا کے غلام ہیں. خدا نے پیدا کر دیا، جب وہ چاہے گا بلائے گا چلے جائیں گے. ہماری حیثیت کیا ہے؟ خاک سے بنایا ہے، خاک ہو جائیں گے. تو وہ بشر حافی ساقی امام کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے مولا میں آزاد تھا اب غلام بننا چاہتا ہوں. مولا کے ہاتھوں پر اس نے جو مولا نے اس کو بتائی دعا پڑھی کہ اس سے دل سے خدا کی بارگاہ میں توبہ کی. اور اس کے بعد سے اس نے ایسی توبہ کی، وہ گھر سے باہر بھی نکلتا تھا جوتے نہیں پہنتا تھا. وہ کہتے کیوں؟ کہا میں نے ننگے پیر توبہ کی ہے امام مسیح کاظم کے ہاتھ پہ، تو میں جوتے نہیں پہنوں گا. اور کہتے ہیں جن گلیوں سے وہ گزرا کرتا تھا وہاں پہ کوئی پرندہ بھی، کوئی جانور بھی اپنی غلاظت نہیں ڈالتا تھا. کیوں؟ کہ یہ ننگے پیر ہے. دیکھو خدا کتنا چاہتا ہے اپنے بندے کو. کہتے ہیں اس لیے وہاں پہ جانور غلاظت نہیں ڈالا کرتے تھے کہ یہ ننگے پیر گزرا کرتا تھا، اس کے پیر نجس نہ ہو جائیں. ایک مرتبہ کچھ آیا مسافر یہاں پہ، دیکھا آج ان گلیوں میں نجاست نظر آ رہی ہے. تو جب اس کے گھر پہنچا تو پتہ چلا بشر حافی کا انتقال ہو گیا. یعنی جس نے اتنے خلوص سے توبہ کی تھی، اللہ نے اس کو اس کا اجر دیا اور وہ اپنی توبہ پہ قائم رہا. تو جو خدا کی خدائی کو سمجھ لے تو پھر اپنے آپ اپنا سر اپنے خالق کے سامنے جھکا دیتا ہے. آیت الکرسی میں جو اگلا جملہ ہے وہ کیا ہے؟ منزل لذی یشفع عندہ الا باذنہ. کس کی مجال ہے جو شفاعت کر سکے خدا کی مرضی کے بغیر؟ یعنی شفاعت جو ہم سب متمنی ہے کہ ہمیں چار معصومین کی شفاعت نصیب ہوگی انشاءاللہ. تو اس شفاعت کا تذکرہ اس آیت الکرسی میں، منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کس کی طاقت ہے کہ خدا کی اجازت کے بغیر، خدا کی مرضی کے بغیر شفاعت کروا سکے؟ اور شفاعت کا عقیدہ وہ ہے کہ جس کے لیے رسول ختم مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد وآل محمد وعجل فرج. رسول اسلام کہتے ہیں جو 3 باتوں کا انکار کرے گا وہ ہمارا پیروکار نہیں ہے. 3 باتیں کیا؟ کہ جو معراج کا انکار کرے گا. دیکھیں آج بھی مسلمانوں میں کچھ ایسے فرقے ہیں جو کہتے ہیں رسول کو خواب میں معراج ہوئی. نہیں، ہمارے ائمہ کہتے ہیں رسول اپنے وجود کے ساتھ عرش پر پہنچے. تو وہ جسمانی معراج تھی. جو اس معراج کو نہ مانے رسول کہتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہمارا پیروکار نہیں ہے. جو سوال منکر و نکیر کو نہ مانے وہ ہمارا پیروکار نہیں ہے. اور جو شفاعت کو نہ مانے وہ ہمارا پیروکار نہیں. شفاعت کیا؟ یعنی ایک چیز ہو اور اس کے ساتھ کسی اور چیز کو ملا دیا جائے. ہمارے اعمال کے ساتھ ہمارے ائمہ معصومین کی 4 معصومین کی شفاعت کو ملا دیا جائے گا اور ہم جنت میں جائیں گے. یہ ہے شفاعت. اور شفاعت اتنی اہم ہے کہ رسول ختمی مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ
صل علی محمد وآل محمد. رسول اسلام مولا کائنات سے مخاطب ہو کہتے تھے یا علی میں مقام محمود کے بلند درجے پہ کھڑا ہوں گا اور اتنی شفاعت کراؤں گا کہ میرا خدا مجھ سے کہے گا رضیت محمد، کیا تم راضی ہو گئے؟ اور میں اتنے لوگوں کی شفاعت کرواؤں گا پھر کہوں گا رضیت، ہاں میں راضی ہو گیا. یعنی اس طرح رسول شفاعت کروائیں گے کثیر تعداد میں اپنے امتیوں کی. اچھا کیسے کروائیں گے؟ کہتے ہیں جب اولین سے آخرین کا مجمع ہوگا اور جو گناہگار مومنین ہوں گے وہ جائیں گے حضرت آدم کے پاس. آپ آدم نبی ہیں، آپ ہماری شفاعت کروا دیں گے. نوح کے پاس جاؤ، نوح کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے ابراہیم کے پاس جاؤ، ابراہیم کے پاس جائیں گے کہیں گے موسیٰ کے پاس جاؤ، موسیٰ کے پاس جائیں گے عیسیٰ کے پاس جاؤ، عیسیٰ کے پاس سے کہیں گے محمد مصطفیٰ کے پاس جاؤ. اب جب سب لوگ جمع ہو گئے محمد مصطفیٰ کے پاس، اللہ کے حبیب ہماری شفاعت کروا دیجئے. رسول خدا جنت کے دروازے پر سامنے سر کو سجدے میں رکھ دیں گے، بہت دیر تک سر سجدے میں ہوگا اور خدا کی حمد کر رہے ہوں گے. رب ذوالجلال کی ندا آئے گی، میرے حبیب کیا سوال ہے، مانگو مجھ سے، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ اور حبیب خدا سر کو سجدے سے اٹھائیں گے، بار اللہ اپنی امت کی شفاعت چاہتے ہیں. اس شان سے شفاعت کریں گے. اور ہم سب کو عقیدہ، ہم سب کا کیا قرآن میں ہے، ہمارا پورا عقیدہ ہم نے معصومین سے قرآن سے لیا. قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں کیا ہے، یوم ندعو اناس بامام، ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ہم 12 امامی ہیں، ہم 12 اماموں کے ساتھ میدان قیامت میں آئیں گے. تو قرآن کی آیت کہہ رہی ہے ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. بس آخری ایک روایت بیان کر دوں کہ وقت مکمل ہو گیا. وہ کون لوگ ہیں جو رسول کی شفاعت نہیں پائیں گے؟ وہ 3 قسم کے لوگ ہیں جنہیں رسول کی شفاعت نہیں ملے گی. پہلی قسم کا وہ شخص جو شفاعت کا عقیدہ ہی نہیں رکھتا. آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کوئی شفاعت نہیں، شیعوں نے اپنے دل سے کر لی. یہ کیا بات ہوئی؟ شفاعت کا کیا عقیدہ ہوگی؟ جو کر دیا اس کو بھگتنا پڑے گا. نہیں، رسول کہتے ہیں جو شفاعت کے عقیدے پر یقین نہیں رکھتا ہوگا اسے میری شفاعت نہیں ملے گی. دوسرے قسم کے وہ لوگ جنہوں نے رسول خدا کو اذیت دی. میں سوچتی ہوں وہ لوگ جن رسول نے قلم مانگا تھا، نعوذ باللہ، یہ کہہ کے رد کر دیا ہذیان بکرائے، اور رسول کو قلم و دوات نہیں دی. تو بس جس نے رسول کو اذیت دی وہ رسول کی شفاعت نہیں پائے گا. اور تیسرے قسم کے لوگ جنہوں نے رسول کی آل کو اذیت دی، انہیں رسول کی شفاعت ہرگز نہیں مل سکے گی. میں تو کہتی ہوں خوشا نصیب ہے حر، یہ امام زمانہ خوشا نصیب ہے حر. حر کے صدقے میں ہم سب کی شفاعت کروا دیجیے. مولا ہم سب کو حر کی طرح پاک کر دیجیے. ہم آپ کی شفاعت میں مولا یا امام زمان آپ کی شفاعت کے صدقے میں ہم جنت میں داخل ہوں. کہ حر اتنے خوش وقت تھے، شب عاشور تمام رات حر بے چین. کیوں بے چین ہے؟ خیام حسینی سے صدا آ رہی ہے بار بار، التش التش. اور حریوں پریشان ہے کہ میں ہی تو امام کو گھیر کے لایا تھا. آج یہ وقت آ گیا کہ 3 دن سے حسین کے بچے پیاسے ہیں اور ہائے پیاس کر رہے ہیں. بے چین ہو، بار بار خیمے اندر آتے ہیں، بار بار باہر جاتے ہیں. جیسے ہی روزے عاشور نمودار ہو، عمر سعد کے پاس اور کہتے ہیں عمر سعد کیا آج جنگ ہوگی؟ عمر سعد کہتا ہے ہاں آج ایسی جنگ ہوگی کہ سر اڑتے ہوئے نظر آئیں گے اور بازو کٹتے ہوئے نظر آئیں گے. اور ایک دم کانپنے لگا، خیمے میں آیا. ایک سپاہی کہتا ہے اگر مجھ سے کوئی پوچھتا نا کہ سب سے بہادر سپاہی کون ہے تو حر میں تیرا نام لیتا. تو کانپ کیوں رہا ہے؟ کہا میں کانپ اس لیے رہا ہوں اگر یہاں رہا تو جہنم میں چلا جاؤں گا، اور اگر وہاں چلا گیا تو جنت کا راستہ ہے. میں کانپ اس لیے رہا ہوں کہ حسین کی ماں کو کیسے منہ دکھاؤں گا اگر حسین کو ہم نے قتل کر دیا. بس یہ سوچ کے حر گھوڑے پہ سوار ہو گیا. گھوڑا چند قدم آگے بڑھا تھا، پیچھے سے آواز آئی. حر کا بیٹا علی ابن حر آواز دیتا ہے بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں سامنے حسین کے خیمے میں جا رہا ہوں. کہا بابا کیوں جا رہے ہیں؟ کہا میں جنت کی طرف جا رہا ہوں، میں جہنم میں رہ نہیں سکتا، میں جنت کی طرف جا رہا ہوں. کہ بابا جب جنت کی طرف جا رہے ہیں تو مجھے چھوڑے جا رہے ہیں. بیٹا بھی سوار ہو گیا. اب حر اپنے بیٹے کے ساتھ مولا حسین کے خیموں کی طرف بڑھے. ادھر مولا حسین نے اپنے اصحاب سے کہا جاؤ آگے بڑھو، استقبال کرو، میرا دوست آ رہا ہے. حر جو
बेटे के साथ आ रहे थे, एक मरतबा घोड़े से उतरे, बेटे से कहा मेरे हाथों को रुमाल से बांध दो। बेटे ने रुमाल से बाप के हाथ बांध दिए। उन्होंने कहा मेरी अबा मेरे चेहरे पर डाल दे, मैं नहीं चाहता इन आंखों से हुसैन के चेहरे को देखूं, मेरी आंखें नजरों का मुकाबला नहीं कर सकती। एक बार की अबा का दामन चेहरे पर डाल दिया। अब हुर सर झुकाए हैं, हाथ बंधे हैं, आगे कदमों से आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक मतलब बेटे ने कहा अल्लाहू अकबर। और पूछते बेटा क्या हुआ? कहा बाबा अब्बास सलामदार इस्तेमाल को आए। मौला हुसैन ने कहा अब्बास आगे बढ़ो, मेरा भाई आ रहा है, इस्तेमाल के लिए आगे बढ़ो। मौला हुसैन करीब है। जैसे ही और आगे बढ़े देखा मौला हुसैन खड़े हुए हैं। बेटा कहता है बाबा मौला हुसैन खुद खड़े हैं। एक बार की और ने कदमों पे हुसैन के कदमों पे अपना सर रखे कहा या हुसैन क्या मेरे गुनाह बख्शे जा सकते हैं? मुझे माफ कर दीजिए, अपनी माँ के सदक़े में मुझे माफ कर दीजिए। मौला हुसैन ने बाजू पकड़ के उठाया और तेरी माँ ने तेरा नाम बहुत अच्छा रखा है, तू तो आजाद है, मेरा खुदा तुझसे राजी, मेरी माँ तुझसे राजी, मेरा बाबा तुझसे राजी, मैं तुझसे राजी और मैंने तुझे माफ कर दिया। जैसे ही उनको माफी मिली एक बार की मौला हुसैन की आंखों में आंसू आ गए और पूछते मौला आंखों में आंसू क्यों आ गए? और आज मैं खुश भी हूँ और आज मैं रंजीदा भी हूँ। मौला खुश क्यों है? खुश इसलिए हूँ कि तू लश्कर यजीद छोड़ के मुझ तक आ गया, तू जन्नत की राह पे आ गया। मौला रो क्यों रहे? रो इसलिए रहा हूँ जब कल दुश्मन बन के आया था तो मैंने तेरे लश्कर को पानी पिला दिया था, आज मेहमान बन के आया है, मैं तेरी खातिर पानी से भी नहीं कर सकता, इसलिए रो रहा हूँ कि आज हुसैन इतना करीब हो गया कि अपने मेहमान की खातिर भी नहीं कर सकता। और कहते हैं मौला मेरी खातिर करना चाहते हैं, मौला मुझे खुश करना चाहते हैं, बस एक काम कर दीजिए। हुसैन कहते हैं क्या काम है? कहा सबसे पहले मेरे बेटे को मरने की इजाजत दे दीजिए। मौला हुसैन कहते हैं और आज तो कुर्बानी का दिन है, जहाँ मैंने तेरे बेटे को मख्तल में जाने की इजाजत दी। रिवायत मख्तल कहती है और खुश हो गए, बेटे को सवार करवाया घोड़े पे और जब घोड़े पे सवार करा लिया ना तो करीब जाके कहते हैं बेटा ऐसा जिहाद करना कि बाप के गुनाह बख्शवा देना, ऐसा जिहाद करना। बेटा आगे बढ़ा और बैठे हैं खाने में, कमर पे हाथ रखे हैं। बेटा गया बड़ी जवान मर्दी से लड़ा। एक बार की लश्कर यजीद से आवाज आई ये हमें छोड़ के गए थे, इनको घेर के मारो। जब चारों तरफ से तीर और तबर चलने लगे, तलवारें चलने लगी, एक मरतबा जख्मी होके हुर का बेटा घोड़े से गिरा और गिरते हुए आवाज दी बाबा मेरी मदद को आइए। जैसे ही बेटे की सदा को सुना और खड़े हुए, कमर पे पटका कस के बांधा और मरना चाहते हैं। हुसैन कहते हैं कहाँ जा रहे हो? कहा मौला बेटे ने पुकारा है, मदद के लिए जा रहा हूँ। कहा और बैठो, बूढ़ा बाप जवान के लाश पर नहीं जाता, मैं जाऊंगा तेरे लाल का लाशा उठा के लाऊंगा। मौला हुसैन तेजी से घोड़े पे सवार हुए, गए उनके बेटे का लाशा उठाया। मैं हाथ जोड़ के कहूंगी मौला आपने हुर को तो रोक दिया, ज़ईफ बाप जवान बेटे का लाशा नहीं उठाते, मगर जब अली अकबर का लाशा उठाना था कोई न था जो हुसैन को रोक के कहता हुसैन जवान का लाशा है ना उठा सकोगे। तुझे मोहम्मद और मोहम्मद के मसाइब का वास्ता हमारी इस कलील इबादत को हमसे कबूल फरमा ले। या पाक परवरदिगार हमारी सबसे पहली हाजत, सबसे बड़ी हाजत इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा ले। पाक परवरदिगार ये कोविड-19 की वबा को दुनिया से दूर कर दे और जो जो लोग इसका शिकार हुए उनको सेहत कुल्ली अता फरमा। बारिल्लाह जो लोग परेशान हाल हैं, जो इस मजलिस को सुन रहे हैं, जो फर्श अज़ा पे बैठे हैं, खुदाया सब की हाजतों को पूरा कर दे। जो कर्जदार है गैब से कर्ज को अदा कर दे, जो ला वलद है उसे औलाद अता कर दे, जो साहिब औलाद है खुदा उनकी औलाद के अच्छे बर अता कर दे।
خدایا جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں فاطمہ صغریٰ کا واسطہ بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما دے. بار اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما دے, اور جب امام ظہور فرمائے لبیک کہیں آواز دیں تو لبیک کہنے والوں میں ہم سب آگے آتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین. حسین 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 حسین